ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پال رکھا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر کس طرح سے 10 محرم کربلا میں امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا، اور اس کے بعد فوج یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے دل سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین لازمی لکھیے گا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ناظرین، عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تم یہاں بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ ناظرین، اس کے بعد اس شیر نے چند دن کا اپنا بچہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں اس بچے کا باپ نہیں، اس کی ماں ہوں۔ اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ ناظرین، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تم بے فکر ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھ علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کرنا جانتا ہو۔ شیرنی نے کہا، مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیموں کا احساس ہونے نہیں دیتا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین، یہ شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ ناظرین، یہ شیر جب بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے، کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے، بیٹا، یہ میں نہیں کہہ رہا، عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے۔ بیٹا، ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر بھی مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے بابا کی گردن میں پیار سے باہیں ڈال کر مسکرا کر فرمایا، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے آنسو رخسار پر آ گئے۔ امام حسین نے فرمایا کہ بابا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، بابا جان، دیکھیے، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا، آج اتنی جلدی احسان؟ امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ ناظرین، روایت کے اندر ہے
امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا 10 محرم 61 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا، آپ؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو الحارث نے کہا، آپ کے بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی تمہیں آواز دے گی یا پھر ہماری اماں فضا تمہیں آواز دے گی؟ ناظرین، آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے شیر ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو الحارث، تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ ناظرین، یوں امام حسین کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ ناظرین، وہ عاشور کی شام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور لاش مبارک کو پمال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواج اشقیہ کے اندر یہ اعلان ہوئے تو بی بی فضا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور کہنے لگی، اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اس کی کشتی ڈوب گئی۔ وہ کشتی کے ایک تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شیر کو کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ اسے نقصان دینے کی بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلا کر لاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی ساتوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم عطر کو پمال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پمال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے امام حسین کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اور ناظرین، مقتل کی کتابوں میں ہے کہ شیر ابو الحارث نے خون امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا، یعنی کہ جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین کی لاش کو پمال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر وہاں موجود ہے۔ گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعہ کی خبر عمر بن سعد لعین کو ملی تو کہنے لگا کہ اس خبر کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ فتنہ ہے۔ ناظرین، جناب فضا سلام اللہ علیہا نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب پاک سلام اللہ علیہا کو سنائی اور اس طرح لاش اطہر پمال ہونے سے محفوظ رہی۔ ناظرین، کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر ابو الحارث کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، کیونکہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پہ گھوڑے دوڑا کر پامال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے اواجہ کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے اپنے ٹاپوں سے نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا جسم روند ڈالا تھا۔ اس کا ذکر مقاتل کی
کتابوں ریاض القدس میں موجود ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایمان وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔